السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آج حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے بارے میں اور حالات کے بارے میں ذکر ہوگا۔ آپ سراپا ہدایت، متوکل ولایت، پیشوائے راستین، مقتدائے راہ دین، سلطان طیار یعنی حضرت مالک بن دینار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے رفیق تھے۔ آپ کی پیدائش اس وقت ہوئی جب آپ کے والد غلامی کی حالت میں تھے۔ اگرچہ آپ بظاہر غلام زاد ہیں، لیکن بابت نے آپ کی ذات بابرکت ہر طرح آزاد ہے۔ آپ کی کرامات کا ذکر اور ریاضت کا تذکرہ اکثر مذکور ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ دینار آپ کے والد کا نام تھا، اور بعض اس کے متعلق ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کشتی پر سوار تھے۔ جب کشتی درمیان دریا کے پہنچی تو ملاحوں نے مسافروں سے اپنی مزدوری طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں، جس پر ملاحوں نے آپ کو بری طرح مارا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا پھر مارنا شروع کیا اور اجرت طلب کرنی شروع کر دی، اور کہا اگر تم اجرت نہ دو گے تو تمہیں باندھ کر دریا میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وقت دریا کی مچھلیاں ایک دینار منہ میں پکڑے ہوئے کشتی کے ارد گرد آ گئی۔ ایک مچھلی سے دینار لے کر آپ نے ملاحوں کے حوالے کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے سلوک پر سخت شرمندہ ہوئے۔ آپ کے والد اس قدر اللہ والے تھے۔ ایک دفعہ آپ ایک دیوار کے سائے میں آرام فرما رہے تھے۔ ایک سانپ نرگس کی شاخوں میں منہ لے کر آپ کو پھنکا کر رہا تھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدت سے جہاد میں شریک ہونے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن جب جہاد کا موقع آیا تو میں بیماری کے سبب نہ جا سکا۔ اسی غم میں نیند آ گئی تو دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، یہ تب تیرے حق میں خدا کی نعمت ہے، کیونکہ اگر تو جہاد میں شامل ہوتا تو گرفتار ہو جاتا اور دشمن تجھ کو سور کا گوشت کھلاتے۔ چنانچہ میں نے خواب سے بیدار ہو کر شکر الہی ادا کیا۔ ایک بار ایک دہریہ سے آپ کا طویل مناظرہ ہوا۔ وہ کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں۔ آخر فیصلہ اس امر پر ہوا کہ اپنے اپنے ہاتھ آگ میں ڈالیں، جس کا ہاتھ جل جائے وہ باطل سمجھا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مگر دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو آگ نے نقصان نہ دیا۔ لوگ کہنے لگے کہ دونوں حق پر ہیں۔ اس بات سے دلگیر اور رنجیدہ ہوئے آپ گھر گئے اور سر نیاز زمین پر رکھ کر دربار الہی میں مناجات کی کہ 70 سال کی عبادت کے بعد ایک دہریے کے برابر ہو سکا۔ غیب سے آواز آئی کہ تمہیں علم نہیں کہ محض تمہارے ہاتھ کی برکت سے دہریے کا ہاتھ نہ جلنے پایا۔ اگر وہ تنہا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا تو فی الفور جل جاتا۔ ایک اور جگہ نقل کیا ہے کہ آپ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے اور زندگی کی امیدیں نہ رہیں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے شفا بخشی۔ ابھی بھی کمزوری ہی تھی کہ کسی چیز کی ضرورت سے بازار جانے کا اتفاق ہوا۔ سامنے سے امیر شہر آ رہا تھا اور چوابدار اور چوکیدار جو راستے کو صاف کر رہے تھے، راستے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے۔ آپ کو بھی ہٹایا۔ مجھ سے اتنی طاقت نہ تھی کہ جلدی سے علیحدہ ہو جاتا۔ چنانچہ اس جو آگے نوکر تھا اس نے مجھ کو مارا اور علیحدہ کیا اور دور دھکا دے دیا۔ میں نے کہا خدا تیرے ہاتھ کو توڑ دے۔ دوسرے دن پھر اسی مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بندے کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور چوراہے میں ذلیل آدمیوں کی طرح پڑا ہوا تھا۔ تو یہ اللہ والے تھے۔ ان کو دیکھ کر
ایمان تازہ ہوا کرتا تھا۔ ان کے بہت سارے واقعات ہیں ان کے متعلق۔ روایت ہے کہ آپ کے ہمسائے میں ایک مفسد نوجوان ہمیشہ آپ کو رنجیدہ کرتا تھا، لیکن آپ ہر حالت میں صبر فرماتے۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے چینل فیض اللہ ریاض میں آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لائک کریں۔ آخر اس مفسد نوجوان ہمیشہ آپ کو رنجیدہ کرتا تھا، لیکن آپ ہر حالت میں صبر فرماتے۔ آخر اس آدمی کی شکایت لے کر چند آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ شکایت سن کر ان کے پاس گئے تاکہ اس کو سمجھائیں، لیکن وہ بس زبانی سے پیش آئے اور کہا کہ میں بادشاہ کا آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بادشاہ سے کہوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ میری رضامندی کے خلاف کچھ نہ کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بادشاہ نہیں سنے گا تو اللہ سے کہوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ بادشاہ سے زیادہ کریم ہے۔ یہ بات سن کر آپ واپس چلے آئے۔ چند دن بعد اس کی نامناسب حرکات حد سے بڑھ گئی اور لوگ دوبارہ اس کی شکایت کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا۔ راہ میں جا رہے تھے کہ غیب سے آواز سنی، ہمارے دوست کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے۔ آپ کو اس آواز سے سخت تعجب ہوا، لیکن آپ اس شخص کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے آپ کو دیکھا تو یہ سمجھ کر کے پھر سمجھانے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا پھر کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ میں نے ایک ایسی آواز سنی ہے۔ اس مفسد نوجوان نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں اپنی تمام جائیداد خدا کی راہ میں بخشتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کچھ لٹا دیا اور نیک صالح بن گیا اور گھر سے نکل گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مدت بعد اس آدمی کو مکہ معظمہ میں دیکھا، سکھ کر کانٹا ہو گیا اور وہ بالکل سوکھا پتلا ہو گیا اور جان بلب تھا اور کہتا تھا اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے، تو میں دوست کی رضامندی سے گھر سے نکلا، اس کی رضا میں جانتا ہوں، چنانچہ میں نے توبہ کی، یہ ہے کہہ کر جان دے دی۔ تو یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے چند واقعات ہیں۔ اگر ہمارے چینل فیض اللہ ریاض پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ والسلام۔